اگر ساری دنیا کے جتنے زہریلے جانور ہیں ان سب جانوروں کا زہر ایک جگہ جمع کر لیا جائے، خدا کی قسم وہ زہر اتنا نہیں ہوتا جتنا زہر ایک انسان کے بگڑنے پر اس کی زبان کے بول کا ہوتا ہے۔ اس کی زبان کے بول کا ایک کلمہ، اس کی زبان کا ایک بول، وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ تمام زہریلی مخلوقات کا زہر جمع کر لیا جائے تو وہ انسان کے زہر کے برابر نہ ہو سکے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے ہتھیار بن رہے ہیں، دنیا میں جتنے ہتھیار بن رہے ہیں اور جتنے حفاظت کا سامان کیا جا رہا ہے، قلعے تعمیر ہو رہے ہوں، یہ تہخانے بن رہے ہوں، ہتھیار بن رہے ہوں، وہ تمام کے تمام انسان کو مارنے کے لیے ہیں، تمام انسان کو مارنے کے لیے۔ کسی جانور کو مارنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں بنتا، بلکہ جانوروں کو مارنے کی ممانعت ہے۔ جانوروں کو مارنے کی ممانعت ہے، یہ کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ جس انسان کی کوٹھی پر ایک آدمی بندوق لیے بیٹھا ہے یا پستول لے کر بیٹھا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اژدہا آ جائے گا، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی چیتا آ جائے گا جنگل سے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شیر آگے پھاڑ جائے گا، وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو انسانوں سے بچانا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی بادشاہت کہ خاک پر سو رہے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آیا ملک کی سطح کا، امیر المومنین کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں، کہ وہاں خاک پر اینٹ پر سر رکھے سو رہے ہیں۔ اس کو کہتے تھے امن، کہ وہاں انسان کو مارنے کی فکر میں نہیں تھا، انسان کی قیمت تھی اور انسان کی حیثیت تھی کہ انسان پر محنت ہونے کی وجہ سے وہ صفات ظاہر ہو رہی تھی جس پر انسان کی قیمت قائم ہو رہی تھی۔ لیکن انسان کی قیمت کب سے گری؟ میرا اس دوست بزرگوں، دو چیزیں ہم سے ایسی ہوئیں، دو کام ہم نے ایسے کیے جس سے انسان کی قیمت گر گئی۔ ایک اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول جانے سے، ایک اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھول جانے سے، اور دوسرے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، کہ دنیا کا سارا نظام اس کے حوالے کر دیا تھا کہ تم جس طرح چاہو گے دنیا کا نظام چلے گا، ہم نے زمین آسمان کے درمیان کا سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، جس طرح چاہو استعمال کرو۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ آخرت یوں بنائیں گے رب غفور، اور دنیا یوں بنائیں گے کہ بلدۃ طیبہ۔ لیکن فاعرضوا، انہوں نے اس سے روگردانی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتا ہے اور اسے اعراض کرتا ہے اور نعمتوں میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بجائے پھر نقمتیں لاتے ہیں، کہ عذاب لاتے ہیں۔ اور دنیا کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے وہ اسباب جو اس کے موافق اور جو اسباب اس کو فائدہ پہنچانے اور اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے مہیا کیے گئے تھے،
وہ سارے کے سارے اسباب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ اسباب سب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر پوری دنیا کا نظام وہ انسان کے مخالف چلتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان تو اللہ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، لیکن کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتی۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، جانور اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، فرشتے اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، جنات اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، لیکن انسان جب بحیثیت خلیفہ ہونے کے یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اب ہوا اس کے خلاف چلے گی کہ طوفان آئیں گے، زمین اس کے خلاف رہے گی کہ زلزلے آئیں گے، طوفان اور سیلاب اس کے خلاف ہوں گے کہ پانی آئے گا، اور بیماریاں اس کے خلاف ہوں گی کہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، سماج اس کے خلاف ہوں گے کہ یہ عدالتوں میں دھکے کھاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارا نظام اس کے خلاف کر دیں گے، سارا نظام خلاف کریں گے، یہ شکایت کرے گا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی شکایت پر اس شکایت کا حل نہیں سوچے گا، اور یہ شکایت کرے گا کہ میرے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات کی خرابی کا سبب اپنے عملوں کی خرابی کو نہیں سمجھے گا کہ سب سے پہلے انسان کی گمراہی کے لیے یہ بات اس میں آتی ہے، جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور انسان اپنے راستے سے بھٹکتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں پر اس بات کی پٹی بنتی ہے کہ اس کو حالات کی خرابی کا تعلق عملوں کی خرابی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب سے پہلا جھٹکا لگتا ہے، پھر اس کی وجہ سے یہ عملوں کو اور خراب کرتا ہے، عملوں کو خراب کرتا ہے، اور کہ یہ آنکھوں پٹی بن گئی ہے کہ اب جتنے حالات آ رہے ہیں ان کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ میاں یہ اعمال صالحہ ان کا تعلق تو آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں، کہ دنیا تو دنیا سے بنے گی اور آخرت اعمال سے بنے گی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ دنیا دنیا سے بنے گی اور آخرت اعمال سے بنے گی، یہ غلط فہمی ہے، یہ عام ہے۔ یہ جو یہ خیال رکھے گا وہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے عملوں کو برباد کرے گا، اور جب دنیا کو بنانے کے لیے عمل برباد کرے گا تو آخرت خود بخود برباد ہو جائے گی، آخرت خود بخود برباد ہو جائے گی جب یہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے عملوں کو برباد کرے گا۔ یہ کہیں کہ آخرت کو بنانے کے لیے اس کو دنیا کے اندر اپنے اعمال بنانے ہوتے ہیں، تو یہ ایمان والا سمجھ سکے گا اس کو کہ میں بحیثیت خلیفہ ہونے کے میرے ذمہ کیا کام ہے، تو وہ کام سمجھے گا، اور کام سمجھ کر جب اس رخ پر چلے گا تو اس سے اس کو اپنے عملوں سے دنیا کا نظام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کو سوائے انسانوں کے جسم سے نکلنے والے اعمال کے اور کسی چیز سے نہیں جوڑا ہے، کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، خوف کا یا امن کا، بیماریوں کا یا صحت کا، ہے جی، ہر چیز کا تعلق وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرماتے ہیں کہ اس کے کاروبار میں، اس کے زمینداری میں، اس کی ملازمت میں، اس کی حکومتوں میں، اس کی سرمایہ داری کے نقشوں میں
اس کے دنیا کے جس دھندے کے اندر جو خرابی آ رہی ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان کی بسنے والی مخلوق میں جو بیماریاں آ رہی ہیں، یا سمندر کی مچھلیوں میں جو بیماریاں آ رہی ہیں، اور جو ہے جنگل کے درندوں میں اور پہاڑوں کے بچھوؤں میں جہاں تک جو فساد پہنچا ہوا ہے، اس فساد کا دنیا کی کسی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں سوائے انسان کے۔